لاکھ نمازاں پڑھن مومن نہیں، لاکھ روزے رکھن پر مومن نہیں، لاکھ داڑیاں رکھن پر مومن نہیں، مولا کب مومن نہیں؟ فرمایا حتی یحکموک، حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا بڑا بھائی نہیں، یحکموک جب تک محمد تجھے اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، اپنا مالک نہیں مان لیتے، اپنا حاکم نہیں مان لیتے. اور لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ میں نے ابن کثیر میں پڑھا ہے، ابن اسیر میں پڑھا ہے. میں نے کہا یہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ابن کثیر کی اور ابن اسیر کی، یہ مسلک یہ کتابوں سے بنتے ہیں. دو کتابیں اٹھا کے تم آ گئے ہو کہ یہ حوالہ میں نہیں یہاں پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ مسئلہ کس سے بن جائے گا؟ ابن کثیر سے، ابن اسیر سے. سنیت امامہ نے دوستوں کوئی کسر پیچھے چھٹی کوئی کسی مسئلے میں ہمیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں. کیوں؟ میں کرتا ہوں ہمارے لیے کتابیں بھی دلیل ہے دوستو، ہمارے لیے شخصیات بھی دلیل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جن سرکار کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قربان کی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں پر، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ کی حکایت مجھے یاد آ گئی، جناب شیخ سعدی پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو مستری، جو معمار مجھے اچھی حسین خوشبودار اور شفاف سونی نکھری ہوئی دیوار بنا کے دکھائے گا نا، بادشاہ نے اعلان کروایا میں اس کو انعام دوں گا، انعام سے نوازوں گا. سارے معمار آ گئے، مقابلہ ہوا، دو کو منتخب کیا گیا کہ تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو. اب کیا کیا، ایک مہینے کا وقت تھا دونوں کے پاس، ایک مہینے کا. ایک معمار نے کیا کیا، اس نے محنت کی، دیوار کو تعمیر کیا، اوپر نقش و نگار بنائے، بیل بوٹے بنائے، خوبصورت رنگ و روغن کر کے چمکا دیا، صاف ستھرا کر دیا. اس میں مار 25 دن اس نے محنت کی اور عظیم الشان حسین دیوار تعمیر ہو گئی نا. اور جو دوسرا تھا یہ 25 دن محنت کرتا رہا اور دوسرا 25 دن سویا رہا. بادشاہ کے وزیر ہے، انہوں نے کہا جی 5 دن رہ گئے آپ کے مقابلے میں امتحان میں، تو ستا پہ اور نال دا بیلی تیرا دیوار بنا گیا، تو بیل بوٹے بنا گیا، تو نقش و نگار کر کے رنگ و روغن کر گیا، اور تو سو 25 دن تو نے کیا ہی کچھ نہیں. اب اس نے کہا جی پریشانی کی بات نہیں ہے، فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسا فن ہے، ایسا گر ہے جو میں کروں گا نا تو انشاءاللہ معاملہ صاف ہو جائے گا. گر ایسا ہے میرے پاس، فن ایسا ہے. ایک وہ بندہ ہے جس نے پورا مہینہ محنت کر کے دیوار بنائی. اب دوسرا کیا کرتا ہے، اس نے 2 دن پہلے اٹھا، ایسے آمنے سامنے تھی دیواریں، اس دوسرے مستری نے اپنی دیوار کو اتنا صاف شفاف کر دیا، اتنا اجلا کر دیا، اتنا نکھرا کر دیا، اتنا صاف کر دیا کہ مقابل دیوار کے سارے نقش اس کی دیوار میں نظر آنے لگے. اللہ ایسے محنت کی تھی پورا مہینہ، اے آگے صرف 2 دن دیوار کو شفاف کر دیا، شیشے کی طرح کر دیا شفاف. اس دیوار کے سارے نقش مقابل دیوار میں آ گئے. مطلوبہ دن بادشاہ آیا، اس نے کہا روشنی ڈالو. جب دونوں دیواروں کے اندر روشنی ڈالی گئی تو دونوں ایک جیسی تھی. بادشاہ نے کہا جی انعام تو دونوں کو ملے گا ایک جیسا. لوگوں نے کہا جی میں نے تو اس کی زیادہ ہے، جس نے پورا مہینہ کھیچل کیا محنت کی ہے، حضور ہمت تو اس کی زیادہ ہے. بادشاہ نے کہا محنت بھاویں زیادہ ہے لیکن فن تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا، نظر تو ایک جیسی آتی ہے نا. اب یہ بات فرما کر سرکار شیخ سعدی نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، فرمایا صحابہ کرام کا ادب اس وجہ تو ضروری ہے کہ سرکار کے صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے محنت کر کے اپنے دلوں کو ایسا شفاف کر دیا تھا کہ سرکار کے دل کے سارے نقش کلمے صحابہ میں آ گئے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. فرمایا صحابہ کرام کا کمال یہ کہ انہوں نے دلوں کو، نیتوں کو اتنا صاف کر دیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کے سارے رنگ صحابہ کے مقدس دلوں میں نظر آیا کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاج میں،
نظر آتے ہیں. دیکھو جب ہم سرکار کے صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا کر دیا, سرکار کے صحابہ کرام کا ذکر کر دیا, حالانکہ سرکار کے وارث تو حضور کی آل. اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہمارے لیے کتابیں بھی دلیل ہیں اور کتابوں سے پڑھ کر ہمارے لیے شخصیات بھی دلیل ہیں. ایک قول پیش کرو گے نا کتاب کا, کتابی قول پیش کرو گے تو تین مطلب نکلیں گے, تین معنی نکلیں گے ایک قول کے. لیکن اگر ہم نے کسی ذات کو دیکھا, کسی شخصیت کو دیکھا تو پھر وہ اٹل ہے. اور یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں گارنٹی دے دی نا کہ ان آمنو بمثلی ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. یہودیوں, عیسائیوں, مشرکوں, منافقوں, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابوبکر صدیق ایمان لایا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو یہ کمال, یہ فضیلت, تو آپ کو اس پوری کائنات میں یہ فضیلت نظر آئے گی تو صرف جماعت اہل و سنت میں نظر آئے گی, اور کسی پاس کوئی نہیں. حضرت مجدد پاک جناب الفسانی پاک آپ نے کمال فرمایا. آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک بندہ حاضر ہوا اور سرکار الفسانی پاک سے سوال کرتا ہے, حضور اے فرماؤ بھی رب نے سرکار کو چوکھا علم عطا فرمایا. اس نے سوال کیا, سوال کرنے والے نے, اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا؟ چونکہ سرکار الفسانی پاک تھے فاروق اعظم کی نسل میں سے, جناب عمر فاروق کی لڑی میں سے تھے. اس بندے نے سوال کیا نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے, تو سرکار الفسانی پاک کے چہرے پر جلال کی سرخی آئی اور آپ نے فرمایا تو یہ سوال کر کے سرکار کے علم کو محدود کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیا سوال ہوگا کہ کتنا علم عطا فرمایا ہے؟ حضور پھر فرمایا جب کوئی بندہ مجھے ایسا سوال پوچھتا ہے نا تو میری رگ فاروقی پھڑکنے لگ جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب رگ فاروقی پھڑکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بات کی حدیث یاد آئی کہ نہیں؟ وہ جو فیصلہ تھا یہودی کا اور مسلمان کا, اور جو سرکار نے فرما دیا تھا یہودی کے حق میں, تو مسلمان کہتا جی میں نہیں مانتا, عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, وہ فیصلے بہتر کرتے ہیں. اس نے کہا بے ایمان تو کیسی بات کرتا ہے, تیرے نبی نے فیصلہ کیا اور تو انکار کرتا ہے. اس نے کہا نہیں میں سرکار کے فیصلے کو نہیں مانتا, چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں. وہ گئے نا, دستک دی, عمر پاک باہر تشریف لائے, تو اس یہودی نے کہا حضور ہمارا کیس ہے لیکن آپ کے نبی نے پہلے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے, لیکن یہ آپ کا مسلمان مانتا نہیں اور کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کروانا ہے فاروق اعظم سے. ہم نے فرمایا اچھا میں فیصلہ کرنا ہے؟ جی حضور آپ نے کرنا ہے فیصلہ, میں نے آپ سے کروانا ہے. فرمایا کھلو سے تیرا فیصلہ میں کرنا. اندر گئے, تلوار لے کے باہر آئے اور ایک ہی بار میں اس بے ایمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جنہوں محمد نے فیصلہ قبول نہیں فاروق نے ہونے والے ہے فیصلہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے, کلمہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کے نا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. لوگوں نے کہا جی تو خیر ہے. فرمایا میں اس لیے کھڑا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیڑا مسلمان اتحاد نماز پڑھتا ہے. تلوار. اور جب سرکار کا کلمہ شریف پڑھ لیا حضور کی غلامی میں آ گئے, اگلے دن پھر وہی تلوار پکڑ کر وہیں کھڑے ہیں دروازے پر. لوگوں نے کہا جی آپ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ہن میں نا کہ میرے محمد نو ایتھے آ تے نماز پڑھن تو روکدا کیڑا مائی ڈالا. واہ 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 شاہ صاحب, واہ ماشاءاللہ. اب میں دیکھتا ہوں کہ روکتا کون ہے. اب آپ ایسی شخصیات کے بارے میں کہیں کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حالانکہ جو اب آپ سمجھنے والے بیٹھے ہیں اور سننے والے بیٹھے ہیں انہیں سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ صرف اہل و سنت کی کتابوں کے اندر نہیں, علامہ طبرسی شیعوں کا بڑا معروف لکھنے والا علامہ طبرسی اور سیرت نگار ہے, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, قرآن کی آیت ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ.
اب روایت سنیں، وہ کہتا ہے کہ امام حسن مجتبی نے سرکار مولا علی شیر خدا اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ بابا جی یہ قرآن میں جن کے چہروں کا ذکر ہے کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے، حضور یہ کن کے چہروں کا ذکر ہے؟ کن چہروں کا ذکر ہے؟ تو آپ وہ لکھتا ہے کہ علی پاک نے فرمایا کہ جن سے مراد ہے نا سیاہ چہروں والے لوگ ہوں گے کافر اور منافق، اور یوم تبیض وجوہ جن کے چہروں کی سفیدی کا ذکر ساری کائنات کا رب فرماتا ہے، فرمایا ہم اہل سنت و جماعت، اس مقدس جماعت کا نام جماعت اہل سنت ہوگا۔ اللہ واہ شاہ صاحب، واہ 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 واہ، دیکھیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاء صاحب۔ اچھا ایک بات مجھے بتا دیں آپ تمام احباب کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جہاں یہ عقیدہ ہوئے وہ بولے ضرور، جس کا نہ ہو وہ بالکل چپ رہے؟ کتنے احباب ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے یار کو نگاہ میں وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہم غلام کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہم غلاموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بے شک، واہ 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 شاہ صاحب، واہ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اس محفل پاک کو گواہ کرو، اس محفل کو گواہ کرو، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ ہاتھ کو اٹھا کر مجھے سبحان بتائے۔ اللہ، واہ شاہ صاحب، واہ ماشاءاللہ۔ سارے مانتے ہیں، لیکن ایک گل کرو، میرا سوچنے کا اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بندے میلاد شریف کو حرام کہتے ہیں یا میلاد کو ناجائز کہتے ہیں یا میلاد کو بدعت کہتے ہیں یا میلاد مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں، میرا اندازہ ہے میرا کہ کم از کم انہاں لوگوں دے وچ اتنا حیا کا ضرور ہونا چاہیے کہ کم از کم انہیں پھر میلاد کی محفل میں آنا نہیں چاہیے۔ اتفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جڑا میلاد لوگے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو پھر آیا بھی بیٹھا ہوئے۔ اللہ، واہ 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 شاہ صاحب۔ اس بے ایمان کو پھر یہاں سے پکڑ کے سوال کریں کہ خبیث تو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، تے حرام کم کر دیا، تینوں حیا نہیں پیا ہوتا؟ کم از کم میرے خیال میں اتنی شرم تو ہونی چاہیے، شاید ہوگی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اتنا احساس ہونا چاہیے۔ تو انہوں نہیں پہنتا جنہوں آندہ پہ انہوں پہنچ نہیں پئی۔ جی دیکھو اب یہ بات عرض کر کے پھر آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ آپ نے گواہی دی ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ نے ہمارے یار کی نگاہ میں کمال عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ کی طاقت ہم ایک منٹ میں پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے کہ مولا تو فرما کہ تیرے حبیب کی نگاہ میں طاقت کتنی ہے؟ ابرہا یہ کافر بادشاہ ہے، کافر بادشاہ، اور یہ وہ بدبخت بندہ ہے جس نے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا تھا۔ جنہوں یاد نہیں آیا ان مثال دینا، ابرہا دے ہاتھی آئے تے اللہ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں آئیں، ابرہا کے ہاتھی آئے، اللہ کی ابابیلیں آئیں۔ اس بات کی بھی آپ گواہی دیں کہ اللہ کی ابابیلوں نے ابرہا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود بھی کیا ہے نا بھائی؟ قرآن دے وچ گل نیست و نابود، یہ واقعہ ہاتھیوں کا اور چڑیوں کا واقعہ یہ ہوا ہے میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت سے 50 راتیں پہلے۔ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت پہ نظر 50 راتیں پہلے سرکار کی ولادت، 50 راتیں پہلے، 50 دن کے بعد سرکار کی آمد، 40 سال اور گزرے، اور 40 سالوں کے بعد نزول قرآن شروع ہوا، اور اللہ 40 سالہ بعد اپنے محبوب تو پوچھتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ وقوع سرکار نے آوردو 50 راتیں پہلے، اور اللہ پاک اپنے حبیب سے پوچھتا ہے الم تر حبیب آپ نے دیکھا نہیں؟
آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا حبیب تو نے تکا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا حشر کیا کیا تھا؟ ہم نے عرض کی مولا یہ تو واقعہ ہمارے محبوب کے آنے سے 50 راتیں پہلے کا ہے اور تو فرماتا ہے کہ حبیب تو نے دیکھا نہیں؟ فرمایا قیامت تک آنے والے جاہلوں کو یہی پیغام تو دینا چاہتا ہوں، یہی عقیدت تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تیرا نبی، سنیا یہ جملہ سنو، اگر تیرا نبی ولادت سے پہلے دے سکتا ہے تو وصال کے بعد بھی تجھے دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ ماشاء صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سادہ سی بات ہے، جو رسول دنیا میں آنے سے پہلے دیکھ سکتا ہے تو وہ وصال کے بعد کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ لہذا اس بات پر بات کرنی فضول ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے گندے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے گندے عقیدوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سارے ٹھیک ہے، جڑا بندہ بھی یہ گل کرے نا کہ سارے ٹھیک ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آؤ کہ اس وقت دھرتی پر یہ سب سے بڑا خبیث ہے جو کہتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں اور پوچھیں گے جی آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو نہ بریلوی ہیں۔ یہ بریلوی کیا ہوتا ہے؟ کیا شے ہے؟ یہ دیوبندی کیا بلا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ غیر مقلد کس عذاب کا نام ہے؟ یہ سنی کیا شے ہے؟ آنے کے نہیں آنے، بولو تو صحیح۔ کہتے ہیں یہ سنی شیعہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ میں نے کہا جی آپ بڑے مسلمان ہیں، ایمان سے بتانا جب کوئی بندہ سوال پوچھے کہ آپ کون ہیں تو مسلمان سے پہلے ہم انسان، بے شک، بولیے تو صحیح۔ ایمان سے بتانا کہ جب کسی بندے نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں، ہم نے کبھی جواب دیا کہ ہم انسان ہیں؟ کبھی کہا نہیں ہم انسان ہیں، میں انسان ہوں، دیکھتے نہیں ہو میں انسان ہوں؟ کبھی کہا کسی نے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اب کوئی کہے جی گویا انسانیت تو پہچان ہی نہیں رہی، انسانیت شناخت ہی نہیں رہی۔ نا بھائی نا، انسانیت کی پہچان بعد میں ہے، مسلمان کی پہچان بھی بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تیرے سینے میں محمد کا حیا آیا یا نہیں آیا، سرکار کا پیار آیا کہ نہیں آیا۔ اگر یہ دولت تجھے میسر آ گئی تو پھر مبارک ہو، اللہ پاک تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر سرکار کے حیا میں کمی آ گئی تو سنیو پھر عمل کا ڈھیر بھی سرکار کے پیار والی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات میں اس کے کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ سنیے بھائی، یہ معمول بنا لیں اپنی زندگیوں کا، طریقہ بنا لیں، وتیرہ بنا لیں، معمول بنا لیں، روٹین بنا لیں کہ ہر وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی پر اپنی زبانوں سے درود بھی پڑھا کریں اور سلام بھی پڑھا کریں۔ آمین انشاءاللہ۔ ہر وقت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، میری گارنٹی ہے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ اور اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی کہ بندے دی اخیر چنگی ہو جائے۔ لہذا کثرت کے ساتھ ذات محبوب پر درود بھی پڑھا کریں اور سلام بھی پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور یہ جو دوست نوجوان آئے ہیں ننکانہ صاحب سے، اللہ پاک ان کا سفر قبول فرمائے، ان کی خدمت قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو سب کے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔